سب سے بڑی خبر تو جس آپ روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جھگڑا چل رہا ہے کہ اب جی بی کے جو ہو رہے ہیں جنرل الیکشن 7 تاریخ کو ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی سخت تقریریں، پی ایم ایل این کی سخت تقریریں، باقی بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو بجٹ کے اندر کیا کمپرومائزز ہوں گے۔ این ایف سی بڑا کنٹیسٹس ایشو ہے، وفاق نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں تو 1700 ارب چاہیے اور صوبے دیں، اور وہ این ایف سی میں چینج چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑا کلیئر سٹانس لیا ہوا ہے، لیکن بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا سینز بھی ہو رہی ہیں۔ پہلے ایک کوئک میں کامنٹ آپ سے کر دوں، الیکشن کی سچویشن کیا ہے جی بی کے اندر۔ جی بی کی اگر تاریخ دیکھیں تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی سینٹر میں حکومت جس کی ہوتی وہی ٹکا کے اپنی گورنمنٹ وہاں بھی بناتا ہے۔ 2009 میں پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی تو وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی، الیکٹڈ کی 14، ریزرو ملا کے 20 سیٹیں۔ پھر 2015 کے الیکشن ہوتے ہیں، تب مسلم لیگ نون یہ سے وفاق میں اس کی حکومت تھی، تب یہ جیت گئے، ان کی الیکٹڈ اور ریزرو ملا کے 21 سیٹیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں 2020 میں، تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی سینٹر میں، اور تب ان کی 16 سیٹیں اور سارا ملا کے 22، 23، 33 کا ریزرو رو ملا کے ٹوٹل ہاؤس ہے۔ تو جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہی پھر گلگت میں حکومت بناتا ہے۔ اس بار تھوڑی سی سچویشن ڈفرنٹ ہے، وہ ڈفرنٹ اس طرح ہے کہ اس وقت وفاق میں بھلے حکومت میں نہ ہو پیپلز پارٹی، لیکن وہ رولنگ الائنس کا حصہ ہیں، اس لیے بلاول بھٹو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں چوری نہیں ہوں گی۔ لیکن اس بار ہی اس پہ ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے، وہ ایلیمنٹ ہے علیم خان صاحب کی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی۔ انہوں نے 15 کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے ہیں، اگر تعداد دیکھیں ان کے 22 تھے کہ 23 ہیں، ان کے 15 ہیں، لیکن وہاں جب لوکل لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اس میں سے ان کے 10-11 لوگ بڑے اسٹرانگ الیکٹیبلز ہیں۔ اس لیے اگر ایک فیئر الیکشن بھی ہوتا ہے تو اگر سیٹس یا 3 میں یہ سپلٹ ہوتی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی کم از کم 12-14 سیٹیں نہیں جیتی ڈائریکٹلی الیکٹڈ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ، تو پھر یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر اس میں پاور لیوریج جس کو کہتے ہیں وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ جن حالات میں آئی پی پی بنی تھی اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، جن حالات میں یہ وزیر بنے اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ تو اس لیے یہ جو اتنا اسٹرانگ ویل فنڈڈ اور بڑے زبردست قسم کے ونیبل کینڈیڈیٹس الیکٹیبلز ہیں، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹوسٹ آئے گی۔ خیر یہ تو پتہ لگ جائے گا 7 تاریخ کو، لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وفاق میں کیا ہو رہا ہے بٹوین پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے۔ کل ہمارے لالا اسد پٹھان ہیں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بریک کی اے آر وائی پہ۔ انہوں نے بتایا کہ جی زرداری صاحب نے ایک راستہ نکالا ہے مفاہمت کا امنگس ادر تھنگس۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں بڑی ایک ایشو بن گیا ہوا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، این ایف سی کے اندر جو صوبوں کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں وہ وفاق بالکل کنگال ہو جاتا ہے، اس کو آپ ری ڈو کریں۔ وہاں پہ 2-3 ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور اس میں بہت تقریریں کریں بلاول بھٹو جی بی کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ صوبوں کے ذمہ نہیں ڈلے گا، وفاق ہی چلائے گی۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر وزیر اعظم اناؤنس کریں گے کہ پہلے سے زیادہ بڑی ایلوکیشن ہوگی اس کے لیے۔ اب یہ جو باتیں چل رہی ہیں، اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ یہ صوبے اس طرح نہیں چل سکتے، سینٹر نے اسٹرانگ کرنا ہے۔ بڑی خاموشی سے ایک اور چیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے ایک نیشنل پاکستان پولیس کا کانسیپٹ، اور اس پہ اب نیشنل جو پولیس بیورو ہے اس کی ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ باتیں آگے بڑھی جب فیلڈ مارشل نے کراچی کا دورہ بھی کیا، اور اس کے بعد اس چیز پہ بات بڑی اسٹرانگ ہو رہی تھی کہ ایک بڑا سینٹرلائزڈ سیکیورٹی سیٹ اپ ہونا چاہیے پاکستان کا، اور یہ پرانا نظام نہیں چل سکتا، اور جس طرح آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس طرح پولیس کا بھی ایک ہیڈ کوارٹر ہو جو کوآرڈینیٹ کرے چیزیں یہ کرے۔ یہ بڑا اچھی طرح ڈف ٹیل کرتا ہے اگر کل کو آپ کے یونٹس بن جاتے ہیں۔ لالا اسد پٹھان کی کیا خبر تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی جب یہ بات ہوئی فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کرنے کی، اور آپ کو یاد ہے جب 26ویں امینڈمنٹ 27 کی آ رہی تھی، ہم نے خبر بریک کی تھی آپ سے کہ فیڈرل ٹیریٹریز بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں گوادر کی کوسٹل ہائی وے، کراچی کا کچھ علاقہ، کچھ 100 کلومیٹر کی بات ہو رہی تھی۔ تو بقول لیٹسٹ نیوز کے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ یہ نہ چھیڑیں، یہ بات بہت زیادہ کنٹینشیس ہے، بڑی اس پہ بحثیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ یونٹس بنا دیں۔ اور اس میں جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ سندھ میں 6 انتظامی یونٹ بن جائیں، بلوچستان کے 3 بن جائیں، کے پی کے اندر 3 بن جائیں، اور پنجاب کے اندر بھی 16 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں، اور اس کے اندر تمام پاورز فائنینشیل اور دوسری آنی چاہیے۔ یہ ایک مکس ہے کہ بجائے یا آپ کا 2 ہی چوائسز ہیں، یا لوکل گورنمنٹس کو بامانی طور پہ اسٹرانگ کر دیں، یا یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی فلی فنکشنل انڈیپینڈنٹ ہوں۔
اس کا امیجیٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں چاہے پنجاب کے ہیں، وہ جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کا وہ فائنینشیل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ کیا پنجاب اس پہ مانے گا؟ کیا اس پہ سندھ مانے گا؟ لیکن آپشن یہ ہے کہ پھر تھرڈ یہی ہے کہ پھر آپ صوبوں کی بات کریں۔